وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 37 میں پروردگار عالم نے اسی گروہ کا تذکرہ فرمایا جس کا آیت نمبر 36 میں تذکرہ تھا کہ اگر وہ زمین میں موجود تمام خزانے اور اس کی مثل اور اگر اکٹھا کر لیں، وہ سارے کے سارے دے دیں اور چاہیں کہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں تو وہ خدا کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ پوری زمین پہ جو کچھ ہے یہ ان کا فدیہ نہیں بن سکتا۔ اب اسی مطلب کی تاکید کی ہے، فرمایا یریدون ان یخرجوا من النار، ان کا ارادہ ہے، وہ یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ وہ خارج ہوں آگ سے، وما هم بخارجین منها، لیکن وہ وہاں سے نکلنے والے نہیں ہیں۔ قیامت کے دن قیامت کے عذاب سے بچنے کے لیے انسان کا ارادہ کام نہیں آتا، وہاں پہ اللہ کا ارادہ، اللہ کی بات چلتی ہے، وہاں پہ خدا کا ارادہ، خدا کے فرشتوں کی بات چلتی ہے۔ یہاں دنیا میں انسان ارادہ کرے، کوشش کرے، ہاتھ پاؤں مارے تو وہ بچ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی انسان غرق ہو رہا ہے پانی میں، کوئی انسان آگ میں پھنس چکا ہے، وہ اگر کوشش کرے تو ممکن ہے بچ جائے یا اس کو تھوڑا نقصان پہنچے۔ لیکن قیامت میں اس طرح سے نہیں ہے کہ جو افراد عذاب کے مستحق ہو چکے ہوں، آگ میں ہوں، وہ وہاں سے بھاگ کے اپنے آپ کو بچا سکیں یا کوئی ایسا بندوبست کر لیں جس سے وہ نہ جلیں، ایسا نہیں ہے۔ وہاں پہ ان کا ارادہ، ان کی کوششیں کام نہیں آئیں گی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے پائیدار عذاب ہے، ایسا عذاب ہے جو قائم رہنے والا ہے، جو دائم و قائم ہے، جو پائیدار ہے، جو کبھی ہٹنے والا نہیں ہے۔ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اس کے بعد والی آیت میں پروردگار عالم نے چوری کی جو سزا ہے اس کو بیان فرمایا جو شخص یعنی جو مرد چوری کرتا ہے اور جو خاتون چوری کرے، فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، تو تم ان کے ہاتھوں کو کاٹ دو۔ یہ سب کی ذمہ داری ہے، پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کی حدود پہ عمل کیا جائے۔ البتہ جو حدود کو جاری کرنے والے افراد ہیں وہی ہیں جن کو دین نے اتھارٹی دی ہے، جیسا جو کہ حاکم شرع ہے۔ امام کے وقت جب امام تشریف لائیں گے تو خود امام، ان کی غیبت کے زمانہ میں جو حاکم شرع ہیں ان کی اجازت سے، جو اسلامی نظام کے اندر جو قاضی ہیں جو اسلام کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، ظاہر ہے یہ ان کو اختیار ہے۔ تو یہ چوری کی سزا ہے۔ پھر ہر چوری میں ہاتھ نہیں کاٹا جاتا، اس کی اپنے شرائط ہیں جو فقہی کتابوں میں موجود ہیں۔ پھر ہاتھ کاٹنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ پورا ہاتھ کاٹ دیا جائے، کیونکہ کندھے سے لے کر آخر تک انگلیوں کے پورے، اس کو بھی ہاتھ کہا جاتا ہے، اور کوہنیوں سے آخر تک اس کو بھی ہاتھ کہا جاتا ہے، کلائی سے آخر تک اس کو بھی ہاتھ کہا جاتا ہے۔ تو ہاتھ کے تو کئی مصادیق ہیں۔ تو ہماری روایات میں، خصوصی طور پہ شیعہ کی روایات میں موجود ہے کہ چور کو سزا کے جو دی جاتی ہے اس کی 4 انگلیوں کو جو ہے وہ کاٹا جاتا ہے، ان کا ایک خاص حصہ۔ لہٰذا یہ کس لیے یہ ان کے ہاتھ کاٹے جائیں گے؟ جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، یہ ان کی سزا ہے اس کی وجہ سے جو انہوں نے کسب کیا ہے، جو انہوں نے غلطی کی ہے، جو انہوں نے چوری کی ہے، جو انہوں نے جان بوجھ کر غلطی کی ہے، اس کی سزا کے طور پہ نکالا من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے عبرت کا سامان ہے ان کے لیے۔ یہ سزا کس لیے رکھی ہے؟ نکال کہتے ہیں اس سزا کو جو دوسروں کے لیے عبرت بنے،
یہ خدا ان کو عبرت کا مقام بنانا چاہ رہا ہے کہ ان افراد کو دیکھ کر کوئی اور یہ غلطی نہ کرے، وگرنہ اگر یہ سزائیں نہ ہوں چوری پہ، ڈاکوں پہ، فساد پہ، قتل و غارت پہ، تو پھر تو یہ معاشرے کا نظام نہیں چل سکتا۔ البتہ یہاں پہ ایک چیز کی طرف توجہ ضروری ہے۔ ممکن ہے بعض افراد کہیں کہ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ان کے ہاتھ قطع کرو۔ کاٹنے سے مراد یہ ہے کہ چوری سے ان کے ہاتھ کو کاٹو، یعنی کہ وہ چوری نہ کریں۔ ان کو مثال کے طور پہ آپ ان کو کوئی جاب دے دیں، ان کو پیسے اتنے دے دیں کہ وہ چوری کی طرف نہ جائیں، کیونکہ ایک فکر یہ ہے کہ اس طرح کی جو آیات ہیں ان کو نارملائز کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اتنی سخت سزائیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، اللہ تو بہت رحیم ہے، قرآن تو بڑی رحمت کی کتاب ہے۔ تو جیسا اس سے پہلے والی آیات میں تھا، جو اللہ اور رسول سے حالت جنگ میں ہیں، محارب ہیں، ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو جو ہے وہ قتل کریں، ان کو سولی پہ چڑھائیں، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹیں، ان کو نفی بلد کریں، ملک بدر کر دیں۔ تو وہاں بھی وہ افراد کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اتنی سخت سزائیں ہیں۔ حالانکہ اسلام میں دونوں چیزیں ہیں، اسلام میں سختی بھی ہے اور نرمی بھی ہے۔ ختمی مرتبات سخت بھی تھے، نرم بھی تھے۔ امام علیہ السلام وہ سخت بھی تھے اور نرم بھی تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ فقط ان میں نرمی کا پہلو ہے۔ جو قاتل ہوتے ہیں ان کو بھی کہتے ہیں بہت اچھے ہیں، آپ آئیں، آپ ہمارے پاس بیٹھیں، کوئی حرج نہیں، آپ نے قتل کیا ہے۔ جو مسلمانوں میں جو ہے اختلاف ڈال رہا ہے، جو ان کو فساد پھیلا رہا ہے، جو ان کو ڈرا دھمکا رہا ہے، جو مرجفون فی المدینہ ہیں، اس طرح کے افراد، ان کو بھی کہیں کہ ٹھیک ہے آپ بہت اچھے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ہم تو مہربان ہیں۔ ایسا نہیں ہے، سزاؤں کو وہ سزائیں انہوں نے دی ہیں، انہوں نے کوڑے بھی مارے ہیں، اور جو ان کی سزا ہوتی تھی قصاص کے طور پہ وہ بھی دی جاتی تھی۔ جہاں پہ نرمی کا پہلو ہے وہاں پہ نرم ہوتے ہیں، جہاں پہ سختی کا پہلو ہے وہاں پہ وہ سخت ہوتے ہیں۔ اچھا، پھر یہ کہ یہ اس طرح کی افراد جو بعض اپنے آپ کو مفسر سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو اہل علم اور محقق سمجھتے ہیں کہ ہم قرآنی آیات میں ایک نئی رائے دے رہے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ قرآن کے الفاظ متحمل ہیں یا نہیں جو ہم معنی کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے چوری سے ہاتھ قط کریں، یعنی ان کو جاب دیں، ان کو اتنے وسائل دیں، ان کو اتنا پیسہ دیں کہ وہ پھر چوری نہ کریں، یہ کیسا سامان عبرت ہے؟ اس طرح تو ہر بندہ چوری کرے گا، ہر بندہ کہے گا کہ جب چور کو اتنا کچھ دیا جاتا ہے تو میں کیوں چوری نہ کروں؟ بہترین ذریعہ جس سے مجھے پیسہ مل سکتا ہے، مجھے جاب مل سکتی ہے، یہ کہ میں چوری کروں، کیونکہ چور کو تو اس طرح کا اسلام میں دیا جاتا ہے، اتنا اس کو پیسہ دیا جاتا ہے۔ تو آیت یہ نہیں کہنا چاہ رہی کہ اس کے ہاتھ قطع کریں سے مراد یہ ہے کہ چوری نہ کرے وہ اس طرح سے، بلکہ اس کو یہی سزا ہے، قطع کا یہی مطلب ہے، ہاتھوں کا یہی مطلب ہے، سزا کا یہی معنی ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب آنے والا ہے، حکمت والا ہے، جو اس کے فیصلے ہیں۔ اگر کہیں پہ وہ قتل کا حکم دیتا ہے، اگر وہ کہیں پہ ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا ہے، کہیں پہ ملک بدر ہونے کا حکم دیتا ہے، سب حکمت کے تحت ہیں۔ فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، تو جو شخص توبہ کرتا ہے ظلم کے بعد، اس نے ظلم کیا ہے، اس نے گناہ کیا ہے، اس نے چوری کی ہے، لیکن اس کے بعد وہ توبہ کر لیتا ہے، وَأَصْلَحَ، اور اصلاح کرتا ہے، ممکن ہے وہ جا کر معافی مانگ لیتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، تو یقیناً اللہ اس کی طرف پلٹے گا، خدا اس کی توبہ قبول کرے گا، خدا اس کی طرف رجوع کرے گا۔ البتہ چوری ثابت ہونے کے بعد اگر جو حد انسان پہ ہے وہ توبہ کر لے تو ایسا نہیں وہ حد اس پہ جاری نہیں ہوگی، جو اس کی سزا ہے وہ ہوگی، لیکن اس کی توبہ اس کا اثر ہے، آخرت میں اس کا عذاب کم ہوگا۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا ہے، نہایت مہربان ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے یہ حکم دیے ہیں تو ہم مہربان نہیں ہیں۔ یہاں پہ اب حالانکہ چور کے ہاتھ کاٹنے کی آیات ہیں، لیکن اللہ نے یہ نہیں یہاں پہ فرمایا خدا اتنا قہار ہے، خدا اتنا عذاب دینے والا ہے، خدا غفور الرحیم ہے، یعنی یہ ہاتھ کاٹنے کا حکم میں دے رہا ہوں، یہ بھی میری رحمت کا تقاضا ہے، میں چاہ رہا ہوں آخرت میں تمہارا عذاب کم ہو، لہٰذا یہ دنیا میں جو سزائیں دین نے معین کی ہیں اس وجہ سے کہ آخرت میں انسان کو اتنا وہ وہاں پہ بوجھ نہ اٹھانا پڑے۔ البتہ یہ ثابت ہونے سے پہلے اگر انسان توبہ کر لیتا ہے تو اس کے انسان کی پروردگار عالم توبہ قبول کرتا ہے۔ خدا ہمیں توفیق دے، اگر ہمیں زندگی کے کسی مرحلے میں ہم سے اگر گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، خدا ہمیں توبہ کی توفیق دے اور وہ بہترین توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔